الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو اپنی وحدانیت کے کمال میں تنہا ہیں، اپنی بادشاہت کی بڑائی میں بلند و بالا، عظمتوں والا، حسن و جمال میں رفعتوں والا. درود واسطے اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب سرکار دو عالم دستگیر بے کساں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرنے کے بعد تمام ہی ناظرین، حاضرین اور سامعین کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الغرض آج کا میرا موضوع کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم. دیکھیں، تقریر، بیان، شعلہ بیانی تو نہیں ہونی، کچھ گفتگو کرنی ہے اور اس گفتگو میں آپ کا پارٹیسپیشن چاہیے تاکہ جو چیز بتائی جا سکے وہ آپ تک ڈیلیور ہو اور میں بھی اس چیز کو فیل کروں کہ ہاں بھئی آپ تک ڈیلیور ہو رہی ہے. چونکہ جب یہ بات ہو رہی ہے معلم کی تو ٹیچنگ کے کچھ رولز ہوتے ہیں، تدریس کے، سکھانے کے کچھ اصول ہیں، جس میں ایک اہم ترین اصول ہوتا ہے ریپو بلڈ کرنا. یعنی جسے آپ سکھا رہے ہیں اسے سیکھنے کے لیول پر لے کر آئیں اور اپنے آپ کو سکھانے کے لیول پر لے کر آئیں اور آپس میں کنیکٹیویٹی کو قائم کریں، ایک تعلق بنائیں، تبھی کوئی بات آپ کسی دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بڑا سا ڈرم ہو، پانی کا بھرا ہوا ہو، سامنے خالی کولر ہو، تو ڈرم بھی ہے، کولر خالی بھی ہے، لیکن پانی ٹرانسفر نہیں ہو رہا. بھائی کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کنیکشن نہیں ہے. جب تک بیچ میں ایک پائپ نہ بنے جو اس ڈرم میں موجود لکوڈ کو اس کولر تک پہنچائے، تو کیا کبھی لکوڈ ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو آپس میں تعلق کا قائم ہونا بہت ضروری ہے. تو اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں تدریس کے حوالے سے، حضور کے معلم ہونے کے اعتبار سے، تو آپ سب کی توجہ ضرور یہاں پر ہونی چاہیے. معلم، اچھا، یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے اور اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور عربی کلام کے اندر، علم صرف کے اندر زیر زبر کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جیسے معلم کہتے ہیں سکھانے والے کو، اور معلم کہیں گے جسے سکھایا گیا ہو، یعنی سیکھنے والا. تو اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے. عمومی طور پہ ہم اردو میں یا اپنی گفتگو کے درمیان ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں مرشد. مرشد نہیں ہوتا، مرشد ہوتا ہے. تو مرشد کا مطلب ہوگا رشد و ہدایت لینے والا، اور مرشد کا مطلب ہے ہدایت دینے والا. اور ہم اپنے پیر کو، اپنے شیخ کو، مرشد کو مرشد کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ موقع کی مناسبت کے اعتبار سے نہیں ہے بات. ہم مرشد ہیں اور وہ مرشد ہوں گے. اسی طرح ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتے ہیں مخاطب. میں آپ سے مخاطب ہوں، بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ مخاطب وہ ہوگا جس سے کلام کیا جا رہا ہے، مخاطب خطاب کرنے والا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں زبر زیر پیش کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی خوب برکت عطا فرمائے. تو لہٰذا معلم سکھانے والے کو کہتے ہیں، ایک استاد کو، ایک ٹیچر کو، اسے کہا جاتا ہے معلم. اچھا، معلم، چونکہ ہم حضور کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ایک معلم کے اندر کیا کیا صلاحیتیں اور کیا کیا خاصیتیں ہونی چاہیے. پھر اس کے تناظر میں ہم حضور کی ذات مبارکہ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں یہ بات ہم پر آشکار ہو کہ حضور کیسے بہترین معلم تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیا صلاحیتیں، کیا کیا خوبیاں تھیں. لہٰذا ایک معلم شخص کے لیے سب سے اہم ترین پہلا نقطہ ہے علم والا ہونا. بھئی اس کے پاس علم ہوگا تو ڈیلیور کرے گا نا، چونکہ اس نے دینا ہی علم ہے. ہمارے بھائی، یہ میرے دوست ساتھ بیٹھے ہیں، حیدر بھائی، انہوں نے مجھے ٹیکنیکل چیزیں جتنی میری فیلڈ گزری وہ انہوں نے سکھائی مجھے. تو لہٰذا یقیناً جب مجھے سکھائی
تو ہمیشہ جب کبھی بھی میں نے ٹیکنیکل کسی فیلڈ کے حوالے سے کوئی ان سے مشورہ کیا، کوئی بات کہی، اس بات پر چاہتے ہوئے کہ میں کوئی ایک اچھی سی بڑی اینٹک بات بتا رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے ہمیشہ اس کے اگلے اسٹیپ کا علم سکھایا. یہ میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا. میں ان کو بتاتا اگر کوئی چیز تو یہ مجھے بتاتے ہیں ہاں یہ تو ایسا ہے، بلکہ دنیا میں ایسا ایسا بھی چل رہا ہے، یہ اس طرح بھی ہے. تو یہ ایک اہم ترین چیز ہوتی ہے کہ انسان کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اس بات کو آگے ڈیلیور کر سکتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی سب سے پہلی اگر ہم علم کے اعتبار سے بات کریں تو حضور امی ہیں. امی کا مطلب ہوتا ہے بے پڑھا، یعنی جس نے مخلوق میں کسی سے نہ پڑھا ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا. اب اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ دیکھیں، جو استاد ہوتا ہے نا، استاد وہ شاگرد سے افضل ہوتا ہے، اور میرے محبوب سے کوئی افضل ہے ہی نہیں، تو لہذا حضور کا استاد کیسے ہو سکتا تھا. اسی طرح جو استاد ہوتا ہے وہ شاگرد سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، اور میرے محبوب سے بڑھ کے کوئی علم والا ہے ہی نہیں، تو کیسے کوئی ان کا استاد ہو سکتا تھا دنیا میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رتبے میں کوئی بڑا نہیں، اور چونکہ استاد رتبے میں بڑا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ بھی ممکن نہیں تھا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر معلم ہیں تو وہ تعلیمات الہیہ کے تحت ہیں، یعنی خود ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. اب اس بات پر ہمارے یہاں بسا اوقات یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جبریل امین سکھانے والے تھے، تو یہ یاد رکھیں جبریل امین سکھانے والے نہیں تھے، وہ صرف پیغام رساں تھے، پیغام پہنچانے والے تھے. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے الف، حضور فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے لام، حضور فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے میم، حضور فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو میں بھی نہیں سمجھا. حضور فرماتے ہیں جبرائیل یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے. تو لہذا جبریل امین وہ پیغام پہنچانے والے تھے، لانے والے تھے، حضور کو سکھانے والے نہ تھے. یہ ایک اہم ترین نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ جی یہ رسول ہیں کہ جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض کو ان سے بھی کئی درجات بلندی عطا فرمائی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخلوقات میں سب سے افضل ہیں. دیکھیں، ایک ہے انسان، انسانوں میں پھر مسلمان، مسلمانوں میں پھر علماء، علماء کے بعد مفتیان اکرام، مفتیان اکرام کے بعد اولیاء اکرام، اولیاء اکرام سے اوپر جائیں تو تبع تابعین، پھر تابعین، پھر صحابہ اکرام، پھر انبیاء، پھر رسول، اور رسولوں میں سب سے افضل حضور کی ذات. سیدی اعلیٰ حضرت اس پوری ہرارکی کو بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. لہذا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف میں پہلا باب باندھا کیف بدء الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. بڑا کمال کی بات ہے، بڑے کمال کی. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرمائے. اچھا، حضور علیہ السلام جو ہے نا وہ کچھ دن کا زادے راہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا چلے جاتے، تشریف لے جاتے، اور وہاں اللہ کی عبادت میں مگن رہتے. پھر جب زادے راہ ختم ہوتا، اس کی حاجت ہوتی تو پھر تشریف لاتے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں تیار کر کے دیتی، پھر آپ حضور تشریف لے جاتے. یہ معاملات چلتے تھے. ایک دن ایک شخص حاضر ہوا زمین سے آسمان تک، ایک شخص حاضر ہوا زمین سے آسمان تک، اور جبریل امین کے بارے میں آتا ہے کہ 600 پروں کے ساتھ حاضر ہوتے تھے کئی دفعہ، 600 پر. اور جبریل امین حاضر ہوتے اور ہو کر کہنے لگے اقرا، پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر انہوں نے فرمایا اچھا. انہوں نے حضور کو اپنے ایسے بھینچا، گلے جیسے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی سختی محسوس کی، پھر چھوڑا. اچھا کیوں بھینچا؟ تاکہ ایک انسیت ہو جائے. تو پھر کہتے ہیں کہ اقرا. حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اچھا، یہاں پہ کچھ لوگوں نے غلط ترجمہ کیا، انہوں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو یہ حضور کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ قاری کہتے ہیں قراءت کرنے والے کو، پڑھنے والے کو. حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں.
آگے حکمت بیان کی بزرگوں نے کہ کیوں حضور نے فرمایا تھا. جب تیسری دفعہ ہوئی تو جبریل امین نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. اب مفسرین نے محدثین اکرام نے لکھا کہ حضور نے پہلے کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اس لیے کیونکہ پہلے صرف یہ کہا تھا اقرأ پڑھیے، اور جب یہ کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تخلیق کیا، تو حضور نے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ حضور کی یہ شان مبارک نہیں تھی کہ وہ اپنے رب کا نام لیے بغیر کچھ ابتدا کرتے، تو اس لیے حضور نے پہلے نہیں پڑھا. دوسری مرتبہ دوسرا نقطہ کیا بیان فرماتے ہیں دیکھو ذرا غور سے سنیے گا، تھوڑا علمی نقطہ ہے بہت پیارا. محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اگر اسے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اور کوئی بندہ اسے کہے یار ذرا ٹائم بتانا کیا ہو رہا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یا تو آپ بھول گئے کہ وہ نابینا ہے یا آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہو. ایسا ہی ہے نا بھئی، یا تو آپ بھول گئے، آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہو. فرماتے ہیں کہ جس بندے میں کسی کام کو کرنے کی صلاحیت نہ ہو اور اسی شخص کو اسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، یہ حکیم کی حکمت کے خلاف ہوتا ہے. جو حکیم شخص ہے، جو حکیم ذات ہے، جو حکمت والی ہے، اس کی حکمت کے خلاف یہ بات ہے کہ وہ کسی شخص کو ایسے کام کے کرنے کا کہے جس میں وہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ سب سے بڑا حکمت والا ہے، تو اللہ کا اپنے محبوب کو اقرا، اے محبوب پڑھیے، یہ فرمانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو پڑھنا آتا تھا. ورنہ اگر حضور میں پڑھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کام کا حکم کیوں دیتا جو وہ نہیں کر پاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کو اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام سے یہی فرمانا اس بات کی دلیل تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا آتا تھا، ورنہ یہ حکمت کے خلاف بات ہوتی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اس طرح وحی کی ابتدا کی گئی. پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم علم مبارک کی بات کریں، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں علم معلم کا سب سے پہلا ہتھیار ہے. علم ہوگا تو وہ آگے بات کرے گا. قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. غور سے سنیے گا، وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے محبوب آپ کے اوپر کتاب کو، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس کے اندر ہر شے کا واضح بیان موجود ہے. یہ قرآن عظیم کی آیت مبارکہ ہے. اچھا جی، شے کسے کہتے ہیں؟ قرآن وہ کہ جس کے لیے اللہ فرمائے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو. تو پھر شے کہتے کسے ہیں کہ جس کا واضح بیان موجود ہے قرآن میں؟ تو شے کہتے ہیں مخلوق کو. مخلوق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا سب مخلوق ہے. لہٰذا یہ جنات، یہ انسان، یہ چرند، یہ پرند، یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ فرشتے، یہ نور، یہ تمام چیزیں، جنت، دوزخ، حتیٰ کہ لوح و قلم، تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. کیا ہیں؟ غور سے سنیے گا، کیا ہیں یہ؟ مخلوق ہیں. اور مخلوق کا واضح علم اللہ فرما رہا ہے ہم نے کس میں رکھا ہے؟ قرآن میں. بھئی ونزلنا، ہم نے نازل کیا، علیکا، اے محبوب آپ پر، تبیانا لکل شیء، ایک ایسی علیکا کتاب، ایسی کتاب کہ جس میں ہر شے کا واضح بیان موجود ہے. جب ہر شے کا وضاحت کے ساتھ بیان موجود ہے اور شے کے اندر لوح و قلم بھی آتا ہے کہ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے. لہٰذا جو ہو چکا تھا وہ بھی لوح محفوظ میں، جو ہو رہا ہے وہ بھی لوح محفوظ میں، جو ہونے والا ہے وہ بھی لوح محفوظ میں، حتیٰ کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، سب کا سب لوح محفوظ میں تحریر ہے. اور مکمل لوح محفوظ کا علم قرآن میں موجود ہے، اور قرآن کا مکمل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب کے پاس ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ قرآن میں جب سب کچھ ہے تو پھر سب کچھ حضور کو پتہ ہے. اس لیے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کانا وما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب کا علم ہے. کیوں؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ ایک آسان سی ایک آیت مبارکہ کے ذریعے میں آپ کے سامنے بات ذکر کی. پھر اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارکہ کے بارے میں ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام مخلوقات کا علم حضور کے علم مبارک کا ایک ذرہ ہے. یعنی جتنا تمام انبیاء، جتنا تمام رسول، جتنا تمام مخلوقات کو علم دیا گیا وہ تمام کا تمام کیا ہے؟ حضور کے علم مبارک کا ایک ذرہ. اب یقینی سی بات ہے کہ
حضور کا علم مبارک تو بھی بندہ کیا بات کرے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کھڑے ہوئے اور مخلوق کی پیدائش سے لے کر جنتی کے جنت میں جانے اور جہنمی کے جہنم میں جانے تک کا سب حصہ بیان کر دیا. اور یہ روایت بخاری شریف کی موجود ہے، حدیث نمبر 2953. اسی طرح مزید مسلم شریف کی روایات بھی موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے علم مبارک کا ذکر کیا گیا. دوسری چیز، ایک استاد میں کیا ہونی چاہیے. دنیاوی طور پہ ہر شخص آج اگر آپ اٹھا کے ریسرچز پڑھیں تو کہتے ہیں دیکھیں بھائی ایک استاد وہ ہوتا ہے کہ جو رول ماڈل ہونا چاہیے. کیونکہ استاد کے لیے پہلی چیز کیا ہے، اس کے پاس اس کی شخصیت میں عملی نمونہ ہو. کیونکہ لوگ، اسٹوڈنٹس، طلباء، طالبات وہ اپنے استاد سے متاثر ہوتے ہیں، اس جیسا بننا چاہتے ہیں. تو لہذا اس کی شخصیت ایسی ہو کہ جس میں اتنا بہترین عملی نمونہ ہو کہ وہ اگر اس کے کردار کو کاپی کریں تو بالکل کامیابی تک پہنچ جائیں. جب ہم حضور کی اس پہلو پہ بات کرتے ہیں تو یقیناً قرآن عظیم ہمیں پکار کے کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق حضور کی زندگی میں مسلمانوں کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں انسان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، معاشیات، ازدواجی زندگی، معاشرتی معاملات، سیاسی معاملات، زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک شعبہ کہ جس میں اللہ کے رسول نے رہنمائی فراہم نہ کی ہو. کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے. ازدواجی زندگی کے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، ماں باپ کے معاملات کیا ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، کاروباری معاملات کیا ہیں، تجارتی معاملات کیا ہیں، ہر معاملے میں حضور نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی. میں آپ کے ایک واقعہ گوش گزار کروں. ایک شخص تھے جن سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ کسی بہت بڑی انٹرنیشنل ایک کمپنی میں تھے جن کے پاس ایئرپورٹس کو بنانے کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس کی کانٹریکٹ آیا کرتے تھے. تو وہ کہنے کہ کسی ملک میں ہم موجود تھے اور ایئرپورٹ بنانے کا کانٹریکٹ آیا تھا ہمارے پاس. تو کہنے لگے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ تھے کئی ملکوں سے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، ایک کانٹریکٹ تھا ہمارا. غور سے سنیے گا، بہت کمال کا پوائنٹ ہے اور بہت کمال کی نعمت ہے اس میں. وہ کہنے لگے کہ جی وہ قمیص شلوار پہنتے تھے، ویسٹ کوٹ پہنتے تھے اور سر پہ امامہ ہوتا تھا. تو وہاں گئے تو اس انگریز نے کہا کہ یار تم اچھے خاصے پیسے والے ہو، اتنی بڑی پوسٹ پر ہو، پڑھے لکھے ہو، تم نے مزدوروں جیسا حال کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ مزدوروں جیسا حال نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ اس طرح کا ہم لباس پہنتے ہیں، قمیص شلوار اور اس طرح کا معاملہ. تو یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے پہنتے ہیں. امامہ ان کا طریقہ ہے، سنت ہے. اس نے کہا اچھا. پھر اس نے کہا اپنے ڈرا سے ایک البم نکالی، اس میں اپنے جوان بیٹے کی ایک تصویر دکھائی. کہنے کہا یہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے. پہلے دکھائی تو اس کے بال بہت بڑے بڑے، جسم پہ بال ہی بال، داڑھی اتنی بڑی، مچھیں بڑی، عجیب سی کیفیت. اس کی اگلی تصویر دکھائی تو سارے بال ہٹوا دی، حتیٰ کہ بھویں بھی ہٹوا دی. یہ کیا؟ کہنے کہ پھر اب یہ کر لیا. اگلی تصویر دکھائی تو وہ جسم پہ چھلے ولے پہن کے یہاں پر، اور پتہ نہیں کیا عجیب سی کنڈیشنز بنائی ہوئی اس نے. تو کہنے کہ وہ اپنے گیٹ اپ کو بدلتا رہتا تھا. اس کے باپ نے کہا میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، میرا بیٹا ہے لیکن یہ بالکل اس طرح بدل جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کچھ. اس نے کہا ایسا کیوں ہے؟ کہنے کہ یہ تو نہیں پتا، بس یہ ایسا بدل جاتا ہے، بہت پریشان ہوں میں. پھر اس بندے نے پتہ کیا بات کہی؟ سوچیے، یہ نعمت شاید ہم نے کبھی سوچی نہ ہو. اس انگریز نے بات کہی کہ آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں بتاؤ. کہنے کا مسلمانوں کا آپ لوگوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم راہ سے جتنے بھی بھٹک جاؤ تمہیں یہ پتہ ہے پلٹ کر آنا کہاں ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، کیسا اس نے پوائنٹ کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے نبی نے تمہیں ایک لائن دے دی ہے، اسٹریٹ لائن، تمہیں تمہارے خدا نے صراط مستقیم دے دی ہے. تم جتنا بھٹک جاؤ، جتنا بھٹک جاؤ، افراط و تفرید کا شکار ہو جاؤ، لیکن تمہیں یہ پتہ ہے کہ پلٹ کر آنا کہاں ہے، چونکہ تمہاری ڈوری اس لائن سے بندھی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. ذرا سوچئے، کوئی بندہ بھٹکا ہوا ہو، راہ کی تلاش میں ہو، اسے یہی نہ پتا ہو میں نے جانا کہاں ہے، یار وہ کہاں جائے گا. لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ کچھ بھی ہو جائے، 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ التوبہ پڑھوں گا نا اللہ کی بارگاہ میں، اس نے معاف کر دینا ہے مجھے. اگر نبی کو دل سے پکاروں گا نا، انہوں نے نظر کر دینی ہے مجھ پر، انہوں نے بتا دینا کہ ٹھیک ہے بھٹکا ہوا تھا، اب آ جا، اب یہ کام کر، اور کامیابی ہی کامیابی ہے. کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات نہیں سمجھتے تو ہم مسلمان نہیں سمجھتے. تو حضور معلم ہے، کتنی بہترین چیز سکھا کے گئے کہ آج 1450 سال کے بعد
وہ انگریز بیٹھ کے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں یار تمہارے پاس سیدھی لائن ہے, تمہیں پتہ ہے کہ تم نے پلٹ کر آنا کہاں ہے, لہذا ہمیں بھی اس پر توجہ دینی چاہیے. پھر ایک استاد کے اندر بہت کمال کی چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے ابلاغ کی صلاحیت, کمیونیکیشن اسکلز. اگر کسی استاد میں یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو یقیناً وہ اپنی بات کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, کسی تک پہنچا نہیں سکتا, کسی تک بتا نہیں سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے, نہ آواز بہت بلند ہوتی نہ بہت دھیمی ہوتی کہ کوئی سن نہ پاتا, نہ رفتار اتنی زیادہ ہوتی کہ کوئی پکڑ نہ پائے اور نہ اتنی دھیمی کہ کوئی بندہ بور ہو جائے, اور ضرورتاً کسی بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے قربان جائیے حضور پہ, جب کسی کو دیکھتے تھے نا تو ایسے مقام سے بیٹھے بیٹھے حضور اپنی نگاہوں کی اوٹ سے دیکھتے تھے. ایک جگہ بیٹھے ہوئے, چہرہ مبارکہ اس طرف ہے اور اپنی نگاہوں کی اوٹ سے دیکھتے تھے, اور جب کسی پہ نظر کرم فرمانی ہوتی تو میرے آقا صرف چہرہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ پورے متوجہ ہو جاتے تھے. کیا توجہ کا انداز تھا. اور حضور ایک اچھے استاد کی یہ صلاحیت ہوتی ہے, یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے طلبہ, اپنے سکھانے والے لوگوں کو سے اس طرح تعلقات میں رہے کہ ہر شخص کو لگے یہ سب سے زیادہ مجھے ہی پسند کرتا ہے, ان کی توجہ مجھ پہ سب سے زیادہ ہے. اور حضور کا یہ کمال تھا کہ ہر صحابی سمجھتے تھے حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, حضور سب سے زیادہ توجہ دیتے ہی مجھ پر ہیں. یہ حضور کی شان مبارک تھی. اسی طرح گفتگو کے دوران مثالیں دے کے بیان کرنا, مثالوں سے سمجھانا. آپ حدیث مبارکہ پڑھی ہے, مومنوں کی مثالیں دی ہیں. حضور علم کی بات کرتے ہیں, حضور فرماتے ہیں میں ایسا ہوں جیسے, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے برسنے والا پانی, اور جب یہ زمین پر پڑتا ہے تو 3 طرح کی زمینیں ہیں. ایک فرمایا وہ زمین ہے جو زرخیز زمین ہے, اس پانی کو اپنے اندر بھی جذب کرتی ہے اور اس سے ہریالی اگا کے لوگوں کو فائدہ بھی دیتی ہے, یعنی خود بھی نفع حاصل کیا اور لوگوں کو بھی نفع پہنچایا. ایک وہ زمین ہے جو گڈھے والی ہے, وہ خود تو فائدہ نہیں پہنچاتی, اس کے اندر تو پانی نہیں اترتا, لیکن کم سے کم وہ پانی کو جمع کر لیتی ہے کہ لوگ اس سے نفع حاصل کر لیتے ہیں. اور تیسری وہ زمین ہے جو چٹیل میدان کی طرح ہے کہ نہ وہ پانی کو خود جذب کرتی ہے اور نہ ہی پانی اپنے اندر اسٹور کرتی ہے کہ کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکے, بلکہ پانی بہہ جاتا ہے. تو پھر لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو حضور کی تعلیمات کو لے کے اپنے اندر جذب بھی کرتا ہے, پھر اپنے آپ کو نکھار کر لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو اپنی ذات کے اندر تو تبدیلی لے کر نہیں آتا لیکن کم از کم علم پھیلا کر لوگوں کو فائدہ پہنچا دیتا ہے. اور تیسرا وہ شخص ہے جو نہ خود قبول کرتا ہے نہ ہی کسی دوسرے کا نفع کرتا ہے. تو دیکھیں مثالوں کے ذریعے کتنے اچھے انداز سے حضور سمجھاتے ہیں. ایک مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بندہ اپنے قوم کی غلط معاملے میں اگر فیور کرے اور اس کی حمایت کرے تو وہ شخص ایسا ہی ہے کہ جیسے اونٹ کنویں میں گر رہا تھا اور وہ اس کی دم پکڑ کے لٹک گیا. اب یقینی سی بات ہے کہ اگر کنویں میں اونٹ گرے اور کوئی بندہ بچانے کے لیے دم پکڑے تو کہاں بچے گا, وہ بھی اندر جا کے گرے گا. تو ایسی مثالیں بیان فرما کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں, لوگوں کو بات سمجھایا کرتے تھے. اسی طرح ایک استاد کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ مخلص ہونا, اخلاص ہونا. اور حضور کے اخلاص کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ قرآن عظیم میں خود اللہ کے محبوب سے اللہ نے کہلوا دیا, قل اے محبوب فرما دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے اپنی پیغام نبوت کے پہنچانے پہ, تمہیں نبوت کا پیغام پہنچانے پہ, تمہیں اللہ کی پہچان دینے پہ, تمہیں شرک سے نکال کر توحید کے راستے دکھانے پہ, تمہیں ظلمت سے نکال کر نور اور انوار کے راستے پہ چلانے پہ, تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانے پہ, اپنی محنت پہ, اپنے کام پر کسی قسم کی اجرت طلب نہیں کرتا. تم سے کچھ نہیں چاہیے مجھے. تو لہٰذا یہ حضور کا اخلاص ہے ہمارے لیے. پھر ایک اہم ترین اخلاص ہوتا ہے, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ریپلیسمنٹ پیدا نہیں کرتے, ایسا ہے نہیں, اپنا نائب نہیں بناتے, انہیں انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے. اور اخلاص کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ بندہ اپنا نائب پیدا کرے کہ اگر کسی مقام پہ وہ نہ ہو تو اس کے بدلے کوئی دوسرا بندہ ویسا کام کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ ایسے پیدا کیے, سبحان اللہ. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر حضور اپنی نبوت کے لیے کوئی اور معجزہ نہ دکھاتے تو فقط صحابہ کا تیار کر دینا ہی ایسا معجزہ تھا کہ جو حضور کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا. لہٰذا صحابہ کرام کی کیسی حالت, سبحان اللہ. جو آتا 2 دن 3 دن حضور کے پاس رہتا, حضور اسے سکھاتے, جا کے کہتے جاؤ جا کے دین پھیلاؤ. وہ جا کے پوری قوم کو دین پھیلاتا. آپ پڑھیں حدیث مبارکہ, وفد آیا 1 دن 2 دن حضور کے پاس رہا, حضور نے کچھ چیزیں سکھائیں, سکھا کے جاؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ان کی اکتاہٹ کا خیال کیا کرتے تھے. آج ہمارے ہاں لوگ اکتاہٹ کا خیال نہیں کرتے.
وہ جی بات کرنی ہے تو لگے رہنا ہے. بھائی آپ کا انٹرسٹ ہے کہ آپ اس بات پر اس موضوع پر 10 گھنٹے بات کر سکتے ہیں, لیکن سامنے والا بندہ آدھے گھنٹے سے زیادہ سن نہیں سکتا, تو اس کی سکت کے حساب سے بات کیجئے. میرے بھی بیان کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا, میں بھی اب اختتام کی طرف آتا ہوں, کیونکہ یقیناً آپ کہیں گے کہ اکتاہٹ کی خیال کرنے کی باتیں کہہ رہے ہیں, خود اختتام کی طرف لا نہیں رہے, تو لہٰذا میں اس بات کا بھی خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی اکتاہٹ کا خیال کرتے ہیں. حضرت غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ لوگوں کو یوم الخمیس, ہر جمعرات کے دن لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے. تو کچھ نے شوقین افراد نے عرض کی کہ آپ ہمیں روزانہ دین سکھایا کریں, واعظ و نصیحت فرمایا کریں. کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری اکتاہٹ کا ایسے ہی خیال کرتا ہوں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اکتاہٹ کا خیال کرتے ہوئے ہمیں واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے. تو یہ بات ہے ہمیں پتہ چلی کہ اس پہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. آج ہمارے ہاں دنیا میں ہر چیز کا لائسنس موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس چیز کا لائسنس موجود نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے ممالک ترقی یافتہ ایسے کہ جہاں پر استاد وہی بن سکتا ہے کہ جس کے پاس استاد بننے کا لائسنس ہو. ہمارے ہاں ویپنس کے لائسنس ہیں, ہمارے ہاں ڈرائیونگ لائسنس ہیں, لیکن ہمارے ہاں لائسنس نہیں ہے تو پڑھانے کا نہیں ہے. جو چاہتا ہے, جب چاہتا ہے, جیسا چاہتا ہے, جو کچھ چاہتا ہے پڑھانا شروع کر دیتا ہے. تو لہذا یقیناً یہ بات درست نہیں ہے. میں آپ کے سامنے صرف اب چونکہ وقت ہوتا جا رہا ہے تو لہذا ہیڈنگز کی ذکر کرتے ہوئے چلتا ہوں کہ دنیا نے جو لوگ لائسنس جاری کرتے ہیں انہوں نے 6 اصول مرتب کیے ہیں کہ یہ 6 اصول ایسے ہیں کہ جو استاد میں ہونے چاہیے. سب سے پہلی چیز انہوں نے ذکر کی کہ استاد کے پاس جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ کی کمانڈ ہو. وہ جو موضوع پڑھا رہا ہے اس کے پاس اس موضوع میں مہارت ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس نے تباہ آزمائیاں کرنا شروع کر دی. اسی طرح سبجیکٹ میں کمانڈ کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو وقت کے حساب سے اپڈیٹ کرتا رہے, اپگریڈ کرتا رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً حالات اور موضوع کے اعتبار سے علم مبارک سے اپگریڈ کرتے رہے. جو دین میں ناسخ و منسوخ کا علم ہے کہ ایک حکم کو فار ایگزامپل 5 سال کے لیے جاری کیا گیا اور اس کی لمٹ نہیں پتہ تھی کہ کب ختم ہونا ہے, 5 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا حکم نافذ فرما دیا, تو لہذا پہلا حکم منسوخ ہو گیا. اس ناسخ و منسوخ کے علم کو آپ دیکھیں تو یقیناً وہی چیز ہے کہ جس طرح علم اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی علم مبارک عطا فرماتا گیا. اسی طرح کمیونیکیشن اسکلز میں ہم بات کر چکے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ استاد کے اندر ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ ملنسار ہو, اور حضور کی ملنساری کا کیا کہنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں, کہیں آواز سنتے ہیں کوئی شخص رو رہا ہے. جب اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حبشی غلام ہے بیٹھا ہوا رو رہا ہے. اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میرا مالک پورا دن مجھ سے اتنے کام کرواتا ہے, تھک جاتا ہوں, میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی آرام چاہیے. رات کو یہ ساری گندم دے جاتا ہے کہ اس کو پیسو, میں پوری رات بیٹھ کے چکی چلا کے اس کو پیسوں تو صبح میں سوؤں گا نہیں, تو صبح پھر کیسے کام کروں گا. وہ ظلم کرتا ہے مجھ پہ. رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ بھائی تمہارے مالک سے کہہ کے تمہارا بوجھ تو کم نہیں کرا سکتا, یہ ہو سکتا ہے کہ میں چکی پیس دیتا ہوں, تم سو جاؤ. حضور چکی پیستے ہیں پوری رات, وہ شخص سو جاتا ہے. دوسرا دن ہوتا ہے, صبح اٹھتا ہے دیکھتا ہے پورا آٹا پیسا ہوا ہے. دوسرے دن حضور خود تشریف لے جاتے ہیں, وہ دیکھتا ہے کہ حضور کہتے ہیں سو جاؤ, پھر چکی چلاتے ہیں. تیسری رات حضور پھر پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ چکی تو بعد میں چلائیے گا, آپ ہیں کون؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہیں محمد عربی, تو پھر فوراً مجھے اپنا غلام بنا لیجئے, کیونکہ ایسے شفیق آقا کا دامن میں چھوڑنا نہیں چاہتا. اور اس حبشی غلام کو دنیا آج حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے. تو لہذا حضور نے ایسا مائل فرمایا, ایسی ملنساری تھی کہ پھر کوئی آپ کو چھوڑ کر جا نہ سکا. تو یقیناً ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ملنسار ہو, لوگوں کو وقت دے, لوگوں کی سنے, لسننگ پاور ہونا چاہیے. حضور بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ, ایک عورت آتی ہے جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. وہ آتی ہے, آ کر حضور کو بلاتی ہے. حضور اسلام تشریف لے جاتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں. کافی دیر تک اپنی باتیں جو جیسے اس کی تھی کرنے کی عادت وہ کرتی رہی. حضور سنتے رہے. صحابہ کو بیٹھ کر ایک عجیب لگ رہا کہ یار یہ حضور کا وقت ضائع کر رہی ہے. جب وہ عورت چلے گئی, میرے آقا تشریف لائے, تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کوئی نہیں سنتا, یہ اسی طرح تھوڑا دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں, آپ کا وقت اس نے ضائع کیا, یا کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام کا جملہ سنیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جس کی کوئی نہیں سنتا کیا میں بھی نہ سنوں؟ قسم سے کیسے کریم آقا ہیں.
کیسے کریم آقا ہیں، کیسی نعمت ہے. ایسا تو نہیں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا. اتنی نعمتیں تھیں، اتنی نعمتیں. فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس کا انکار کرو گے. لیکن کسی کا احسان نہیں گنوایا. لیکن جب حضور کو بھیجا تو اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا. لہذا حضور علیہ السلام کی کچھ لوگوں نے، میں سن رہا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا، ایک آتھر تھے انہوں نے کہا کہ ایک کتاب ہے دنیا میں بڑی مشہور اسٹیفن آر کووے کی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپلز، 46 کتابوں میں انہوں نے بتایا کہ اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اور دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ بکی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیات کی 7 عادتیں. وہ کہتے ہیں جب ہم نے اس کتاب کو پڑھا نا، ساری کی ساری بدرجہ اتم حضور میں موجود تھیں. کیوں؟ کیونکہ حضور کی جیسی بھی شخصیت کس کی ہوگی. انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم استاد سکھانے والا بنا کر بھیجا. تو لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ بڑی کمال کی. پھر اسی طرح آخر میں یقیناً اس ذات مبارکہ کے اندر ایک ذوق، ایک شوق، ایک اپنے مقصد کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ یقیناً ایسی تھی کہ جو غار حرا سے حضور اللہ کا پیغام اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر چلے، اور آج ماشاءاللہ تکمیل نزول قرآن ہوا. پوری دنیا میں اسلام کا پرچار ہے، حضور کے چاہنے والے موجود ہیں اور حضور کے نام پر اپنی گردنوں کو کٹانے والے موجود ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ارے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو یقیناً اے رسول مدنی، ادیب رائے پوری نے آخر میں بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، 2 بڑے بڑے شہر، محبوب کے رخسار کے تل پر. اس کے محبوب کے رخسار پہ ایک تل تھا جو اتنا حسین اس کو لگا کہ اس بادشاہ نے 2 بڑے شہر اپنے محبوب کے نام کر دیے. تو فرماتے ہیں کہ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان، گہے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار. تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت، وہ ذات مبارکہ کہ آپ نے آج دنیا میں ہم میں سے جو شخص جو کچھ بولنا جانتا ہے وہ حضور کے صدقے میں جانتا ہے، جو کچھ کہنا جانتا ہے وہ حضور کے صدقے میں جانتا ہے، جو اخلاقیات ہیں وہ حضور کے صدقے میں ہیں، جو نیک اعمال ہیں وہ حضور کے صدقے میں ہیں، جو اللہ کی پہچان ہے وہ حضور کے صدقے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے بے انتہا محبت کرنے والا بنائے، ہماری نسلوں میں اور ہم میں حضور کی محبت کو راسخ فرما دے. اللہ تبارک و تعالی اسی محبت رسول کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.